اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو دین کی تعلیم سے مالا مال کرے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 18، رکوع نمبر 18 اس میں دیکھتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، آمین صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَخَاذَ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پچھلے رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا پس منظر کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے اپنے پاس کوہ طور پر بلایا تھا کہ آؤ اور میری عبادت کرو، مطلب اپنے آپ کو ذکر الہی میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے سارے کام کاج چھوڑ کے صرف میرے ذکر میں اپنے آپ کو مگن کرو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے رب کی عبادت کے لیے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تورات بھی عطا فرمانی تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کا جو سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے پھر آپ قوم کی طرف آپ کو واپس حکم دینا تھا آنے کے لیے، تو آپ تشریف لے گئے رب کی عبادت کرنے کے لیے کوہ طور کے اوپر۔ تو بعد میں جو آپ کی قوم تھی انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے جو وہ 40 دن گزارے، یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَخَاذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے کوہ طور کے اوپر جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد موسیٰ کی قوم نے بنا لیا من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، مطلب حلیہم عجلاً یعنی کہ اپنے زیورات سے ایک بچھڑا، عجلاً بچھڑا، جسد اللہ خوارن وہ ایک محض ڈھانچہ تھا، تو اس میں سے کیا تھا، گائے کی آواز نکلتی تھی، جیسے گائے کا بچھڑا تھا نا، جو زیورات سونے کے جو زیورات ہیں ان کو پگھلا کے، تو ایک بچھڑا، یہ سامری جادوگر کا کارنامہ تھا، یہ ساری کارستانی اس کی تھی۔ یہ بعد میں ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ یہ سارے جو واقعات ہیں ان کا اصل جو مدعا ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ کوہ طور کے اوپر وہاں پر تشریف لے گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا، جو ایک محض صرف وہ جسم یعنی کہ ڈھانچہ سا تھا، تو وہ انہوں نے بنا لیا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ تو الم یارو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، تو کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتے ہیں ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے، یعنی وہ بچھڑا جو انہوں نے پوجا کے لیے عبادت کے لیے بنایا تھا، تو اللہ کہتا ہے ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، اور انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ وہ قوم کے جو لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا تھا، اللہ کہتا ہے وہ بہت بڑے ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے اور جب وہ سخت شرمندہ ہوئے، وہ پشیمان ہوئے، کیوں پشیمان ہوئے، انہیں نظر آ گیا کہ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، تو قالوا، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرماتا، وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہمیں بخش دیتا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب واپس آئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ
السلام کوہ طور سے جب واپس آئے، لما راجع موسیٰ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف جب وہ یعنی کہ واپس ہے بڑے غضبناک حالت میں، تو وہ بڑے غمگین ہو کر تو انہوں نے کیا بولا، قال بئس ما، یعنی کہ یہ وہ غضبناک، وہ افسوسناک حالت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں ان کو غصہ آ رہا ہے اپنی قوم کے اوپر کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بڑے غمگین ہو کر تو بڑی غضبناک حالت میں جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں قالا، انہوں نے فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد، جل تم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور غصے سے تختیاں پھینک دی انہوں نے، وہ جو تختیاں، وہ جو پتھر کی سیلیں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، تو رب کی طرف سے ان کو وہ جو ہدایت اور رحمت کا وہ جو سرچشمہ جو ملا تھا، وہ تختیاں ان کو کہا گیا ہے نا، الواح تختیاں، تو انہوں نے وہ غصے سے پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے کھینچا اپنی طرف، یعنی اسے جیسے غصے سے کسی چیز کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے نا، ایسے انہوں نے اپنے بھائی کا جو سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وقعدوا يقتلونني، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، کہا تو کہا ابنا دا اما ماں، ابنا بیٹا، کہ اے میری ماں کے بیٹے، اللہ اکبر، یعنی کہ کس طرح سے مخاطب کی ہے اپنے بھائی موسیٰ کو کہ اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے مجھے بے بس بنا دیا مجھے، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، یقتلونانی، یعنی کہ یہ تو میرے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، مجھے یہ قتل کر دیں، فلا تشمت بھی الاعداء ولا تجلنی مع القوم الظالمین، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ، یعنی اس طرح سے کر کے مجھ پر غصہ دکھا کے یا مجھے مار کے، تو آپ دشمنوں کو خوش نہ کرو کہ وہ ہمارے اوپر ہنسے کہ یہ تو بھائی بھائی کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے یا اس کو غصے ہو رہا ہے، ان کا تو آپس میں بھی سلوک نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہارون ہے وہ بولے کہ اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے مجھے بے بس بنا دیا تھا، مجھے کمزور بنا دیا تھا، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، تو آپ دشمنوں کو میرے اوپر نہ ہنساؤ اور نہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شمار کرو۔ قال ربی اغفر لی ولی آخی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو سن کر، ہارون علیہ السلام کی بات کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولی آخی، کہ اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتی کا، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو زیادہ کرم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں سے، ارحم الراحمین، تو زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں سے، بے شک، آمین، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 18 ہے سورۃ الاعراف مبارکہ کا، اور اس کی آیت نمبر 148 ہے۔ اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 روز کے لیے آؤ اور کوہ طور پر میری عبادت کرو، ساری دنیا سے ہر کسی سے الگ تھلگ ہو کے اپنی دنیا داری چھوڑ کے، تو آپ کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے تاکہ جو رب کا حکم ہے اس کی تعمیل کی جائے۔ لیکن جو پیچھے پھر آپ کی قوم تھی، آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے تھے کہ میری جگہ پر اب آپ نے ڈیوٹی دینی ہے اور اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے تبلیغ کا کام جاری رکھنا ہے۔ لیکن پیچھے سے جو آپ کی قوم تھی، جیسے ہی آپ کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ کی قوم نے آپ کی غیر حاضری میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ وہ اللہ جس نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس رب کو ان لوگوں نے بھلا دیا، سب ہر چیز انہوں نے بھلا دی، اور ایک بچھڑے کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ وہ جو بچھڑے کی مورتی تھی، نہ وہ بول سکتی تھی، نہ وہ سن سکتی تھی، نہ ان کی کوئی حاجتیں پوری کر سکتی تھی۔ اس مورتی کا جو ڈھانچہ تھا وہ سارے کا سارا سامری جادوگر نے تیار کیا تھا، اور اتنا یہ تیز ترار بندہ تھا سامری جادوگر کہ اس نے کیا کیا تھا کہ پہلے تو لوگوں سے سب کا جو سونے کے زیور تھے وہ جمع کیے، پھر ان کو پگھلا کر وہ جو مورتی اس نے بنائی تھی وہ بڑے طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے اس نے اس طرح سے یعنی کہ تیار کی تھی کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس
ہوا گزرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے بھی بھی کی آوازیں نکلتی، عجیب عجیب سی آوازیں نکلتی، اور یہ اتنے جاہلیت کے مارے ہوئے لوگ، حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ، وہ سمجھتے تھے مورتی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ دھڑا دھڑ اس کو سجدے کرنے شروع کر دیے، اس کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ جو قوم تھی یہ ایک لمبے عرصے تک مصر کے رئیس زادوں کے غلام بن کر وہ رہے تھے وہاں پر، اور جو وہاں کے جو رئیس تھے، سردار تھے، اور جو فرعون کے جو سارے جو یعنی کہ قوم کے لوگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے وہاں پر، وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب ان کی غلامی کی زندگی میں رہ کر آئے تھے تو ان کو گائے کی پوجا کرتے دیکھا تھا، اس لیے گائے کو یہ بھی بڑا مقدس سمجھنے لگ گئے تھے، تو وہ رنگ جس طرح سے ایک چڑھ جاتا ہے، ان کے اوپر بھی وہ رنگ چڑھ گیا تھا۔ تو عقل و فہم کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، اس مورتی کو سجدے کرنے شروع کر دیے، اور اس مورتی کا سارا الزام اس کے بنانے کا اور اس کا یہ سارا جو عمل تھا وہ سارا حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر لگا دیا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم لوگ ایسا کرو۔ تو عزیزان من، یاد رکھیے گا، قرآن مجید جو سابقہ انبیاء کی صداقت اور پاکیزگی کا بھی ضامن بھی ہے، نقیب بھی ہے، اس نے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکیزگی کا بھی صاف بتا دیا، بڑی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ ان کا دامن شرک سے پاک ہے، اور یہ کارستانی تو ساری کی ساری اس کی سامری جادوگر کی ہے، جس نے بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات جمع کر کے پھر ان کو پگھلایا، اور اپنی فنی مہارت سے گائے کا بچھڑا بنا کر اس کا ڈھانچہ اس طرح سے تیار کر لیا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے عجیب سی آوازیں نکلتی، تو لوگ جو عقل کے اندھے تھے وہ سب اس کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ آیت نمبر 149 کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس تشریف لائے اور قوم کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھا تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی حماقت کی ہے، تو افسوس کرنے لگے اور تسلیم کر لیا کہ اگر ہمارا رب مہربانی نہ کرتا، اگر انہوں نے تسلیم کر لیا، اس بات کو مان لیا کہ اگر رب ہمارے اوپر مہربانی نہ کرتا تو ہم تو ہلاک ہو گئے ہوتے، برباد ہو گئے ہوتے۔ آیت نمبر 150 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی آپ کی قوم کی جو کرتوتیں تھیں نا، کہ آپ کی قوم یہ کام کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی یہ ساری باتیں بتا دی تھی۔ تو آپ کوہ طور سے ہی جب واپس پلٹے تھے تو بڑے غضبناک حالت میں آپ واپس آئے تھے، بڑے غصے کی حالت میں، اور بنی اسرائیل کو بڑے غصے سے آپ نے تنبیہ کی تھی اور غضب کی، یعنی کہ آپ کے جو غصے کی حالت اتنی شدید تھی کہ آپ نے ان پتھر کی سلوں کو، یعنی کہ وہ جو تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، ان کو ایک طرف رکھ دیا، مطلب تھوڑا زور سے ان کو جب رکھا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس میں ہارون کی غفلت ہے، ان کی لاپرواہی کا بھی کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے کہ جس کی وجہ سے قوم اتنی گمراہ ہو گئی، تو کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے اپنے بھائی ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچا۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے، زور سے کھینچا اپنے بھائی کو اپنی طرف، جیسے غصے میں بالوں سے پکڑ کے کسی کو کھینچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 7 تختیاں تھیں ٹوٹل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ طور سے آپ کو ملی تھی، اور ان کے اوپر ساری تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو جب آپ انہیں غصے سے آپ نے تختیوں کو نیچے رکھا تو وہ ٹوٹ گئیں۔ 6 تختیاں جن میں ہر چیز کی تفصیل تھی وہ واپس اٹھا لی گئی تھی، اور ایک تختی جس میں ہدایت تھی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ باقی رہ گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ماں باپ دونوں کی طرف سے یعنی کہ یہ جو بات ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، تو اس سے یہ نہ اندازہ لگایا جائے کہ آپ صرف ماں کے حوالے سے آپ نے بات کی، بلکہ ماں کی شفقت اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ اس طرح سے پکارا، اس طرح سے بات کی۔ ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے بھائی تھے، سگے بھائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال عمر میں بڑے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن نبوت اور رسالت میں آپ کا جو منصب تھا وہ زیادہ اونچا تھا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہو کر بھی، عمر میں آپ سے بڑے ہو کر بھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے احکامات کو، ان کی بات کو فالو کیا کرتے تھے، اور آپ کے تمام حکم کے پابند تھے۔
اور صرف ان کی محبت کو جگانے کے لیے کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت غصے میں تھے، تو ان کے اندر سے وہ جو ایک شفقت اور محبت ہوتی ہے اس کو جگانے کے لیے انہیں میری ماں کے بیٹے کہہ کر یعنی کہ پکارا اور معذرت بھی کی، اور فرمایا کہ میرے بھائی ان لوگوں نے تو میرے سمجھانے کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی، الٹا یہ مجھے مارنے کے لیے، مجھے مطلب قتل کرنے کے لیے انہوں نے سازش کر رکھی تھی۔ اب آپ اگر میرے ساتھ اس طرح سختی کریں گے تو یہ لوگ تو خوشیاں منائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو دونوں بھائی بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ تو خود ایک دوسرے کا دشمن ہے، تو یہ کسی دوسرے کا کیا بھلا سوچیں گے اور کیا بھلا کریں گے کسی دوسرے کا۔ یہ یہاں حضرت ہارون اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 151، یہ پوری کی پوری آیت دعائیہ کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں کہ یا اللہ، یعنی کہ غصے کی حالت میں نے جو اپنے بھائی پر سختی کی ہے وہ بھی معاف فرما دے، اور اگر میرے بھائی ہارون سے فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بھی بخش دے، اور اپنی رحمت سے ہم دونوں کو مالا مال کر دے، آمین اللہم آمین۔ اور ساتھ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ رحم کرنے والے، یعنی کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان رحیمی کریمی ہے اس کو پکارا ہے، اس کے واسطے سے بات ہو رہی ہے یہ دعائیہ کلمات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دعا کے ساتھ ہم بھی مطلب کہتے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔